اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ الی آخرہ۔ ہمارا درس تفسیر قرآن مجید میں جو چل رہا ہے اس کی یہ 30ویں کڑی ہے۔ سورہ انشقاق کی تفسیر شروع ہو چکی ہے۔ گزشتہ درس میں کچھ آیات کا مختصر وضاحت کے ساتھ صرف ترجمہ پیش کیا گیا، حالانکہ اس میں تفسیر رخ بھی پایا جاتا تھا، مگر تفسیر کا بھی باقاعدہ آغاز نہیں ہوا ہے۔ اور درس کے شروع میں اس کے پہلے والے درس کے جو کچھ مطالب رہ گئے تھے وہ بیان کیے گئے، اور آج پھر مختلف ترجموں اور تفاسیر کے خلاصے کو چند منٹ میں آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ البتہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، محور درس ہمارے لیے اردو میں مختصر تفسیر علامہ ذیشان جوادی کی ترجمہ اور تفسیر، اور عربی میں جو آپ کا اصل درس ہے، متن درسی ہے، جس سے امتحان بھی ہونا ہے، وہ ہے تفسیر شبر۔ ان دونوں کو معیار بنایا جاتا ہے، اگرچہ دوسری کچھ تفسیروں اور ترجموں سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بہرحال ابھی فی الحال میں جو سورہ انشقاق میں مشکل الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کی مختصر وضاحت کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ جو انشقاق آیا ہے وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ عجیب چیز ہے۔ قرآن مجید جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا، اگر غور کریں تو بہت سے علمی معجزے ہیں جو اس کتاب سے ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا اس زمانے کے لوگوں کے لیے نامانوس چیزیں تھیں اور غیر محسوس چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کا انکشاف اب ہو رہا ہے جو قرآن مجید میں موجود ہیں۔ البتہ بھی نہ جانے کتنے ایسے مطالب ہوں گے کہ جو مستقبل کے بطن میں چھپے ہوں گے۔ جب زمانہ آئے گا اور جب وقت آئے گا تو قرآن سے اس کی تطبیق ہوگی۔ بہرحال جو معجزات علمی قرآن کے متون میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اذا السماء انشقت۔ انشقاق کے بارے میں امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سے مراد ستاروں کا کہکشاؤں سے الگ ہو جانا ہے۔ کہکشاں اسے کہتے ہیں جہاں کئی ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کا مرکز، محل اجتماع، ستاروں کا کہکشاؤں سے الگ ہو جانا، یہ مولا کائنات نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا۔ اور یہ ایک علمی معجزہ ہے کہ اس دور میں کہکشاں اور اس سے ستاروں کے ارتباط کا کوئی تصور نہ تھا، لوگ سوچتے نہیں تھے، اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ یہ بہت بات کے اور عصر حاضر سے متصل زمانے کے انکشافات میں سے ہے، تحقیقات میں سے، مگر مولا کائنات نے 1400 سال پہلے یہ بات کہہ دی تھی۔ لفظ قدح آیا ہے جو قدحن، یہ قادحن، یہ مشقت آمیز کوشش کہتے ہیں جب انسان بہت زیادہ زحمت کر کے اور بہت مشقت کے ساتھ کوئی کام انجام دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کے حصول کے لیے ہو چاہے آخرت کے حصول کے لیے ہو۔ بہرحال اس زندگانی میں جو ہے مشقت پائی جاتی ہے۔ دنیا کی زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں، چاہے دنیا کی ظاہری کامیابی حاصل کرنے کے لیے چاہے آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دونوں میں مشقت پائی جاتی ہے، مشقت کا رخ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے قدح کا لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا۔ اور انشقاق جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، شگافتہ ہو جانے اور نظام کے درہم برہم ہو جانے کو کہتے ہیں، یعنی جو نظام ابھی چل رہا ہے اس میں اختلال واقع ہوگا اور نئے سسٹم کا اور نئے نظام کا جو آخرت کا نظام ہوگا اس کا آغاز ہوگا۔ اذنت کا لفظ اذن سے بنا ہے، اس معنی ایجاد کے ہوتے ہیں، مگر یہاں مراد یہ ہے کہ حکم رب کی اطاعت، محکوم ہونا، جو پروردگار کہے گا اس کی اطاعت کریں گے زمین اور آسمان۔ زمین اور آسمان تو خیر ابھی بھی اطاعت کرتے ہیں،
لیکن اس وقت اطاعت کی وہ صورت ہوگی جو بتائی گئی ہے قرآن کی آیت میں. اور مدت کا لفظ آیا ہے زمین کے لیے اس میں کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. مدت کیا ہے؟ مدت یعنی زمین پھیلا دی گئی اور اس کے تمام پہاڑ اور ٹیلے برابر کر دیے گئے. تخلت کا مطلب ہوتا ہے بالکل خالی ہو گئی. بالکل یہ باب تفعول میں بعض علماء کے کہنے کے مطابق مبالغے کا رخ بھی پایا جاتا ہے. تخلت یعنی بالکل پورے طور سے زمین کا خالی ہو جانا، یعنی زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، چاہے وہ گنج ہوں زمین کے میں چھپے ہوئے یا اموات ہوں، میتیں ہوں، انسان کی اجسام ہوں انسان کے، وہ نکال دیے جائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ کادح، ظاہر بات جب کدھ کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو کادح کا مطلب خود بخود واضح ہے کہ بہت محنت کرنے والا. صبور کے معنی ہلاکت اور موت کے ہوتے ہیں، فنا کے ہوتے ہیں. یحور کے معنی ہوتے ہیں واپس آنا. شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو مغرب کے وقت افق پر ظاہر ہوتی ہے، اسے شفق کہتے ہیں. شفق. اور وسق کا بھی ایک لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اور اس کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق. اتسقا کا لفظ بھی آیا ہے، پھر طبق کا لفظ بھی آیا ہے، لترکبن طبقا عن طبق. تو وسق کیا؟ وسق کہتے ہیں جمع کر لینے کو، اکٹھا کر لینے کو. دن بھر کی بکھری ہوئی مخلوقات کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے رات میں. وہ کیسے اکٹھا ہوتا ہے اس کو بھی آگے بیان کیا جائے گا. اور اتسقا بھی روشنی کے جمع کر لینے کو کہتے ہیں. جب چاند اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، روشنی اکٹھا ہو کر کے اس کے اطراف میں آتی ہے، مطلب روشنی کا مرکز بن جاتا ہے چاند. طبق ظاہر سی بات ہے طبقے کی جمع ہے، طبقاً عن طبق. اور یوعون کا ایک لفظ آیا ہے. یوعون ویا سے بنا ہے، مشتق ہے، یعنی ظرف. اور ممنون من سے بنا ہے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں، احسان اور منت کے بھی ہوتے ہیں، اور روک دینے اور منقطع کر دینے کے بھی ہوتے ہیں. ابھی ترجمہ کریں گے تو واضح ہو جائے گا کہ کون سا معنی یہاں پر مراد لے رہ سکتا ہے یا دونوں مراد دے سکتے ہیں کہ نہیں. اور یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ آیت نمبر 16، 17، 18 میں حالات کی ترتیب کا ذکر ہے کہ پہلے سر شام شفق ہے، پھر رات کا اندھیرا اور تمام مخلوقات کا اپنے مرکز کی طرف اجتماع ہے، اور پھر ایک دن بدر کامل ہے. اور پھر اسی ترتیب کو آیت نمبر 19 کی دلیل بنایا گیا ہے کہ عالم انسانیت کو ایسے ہی مختلف حالات سے گزرتے ہوئے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے. یہ مطالب جو ہیں وہ قابل غور ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں. یہاں دو باتیں اور عرض کر دینا چاہوں گا. متن میں وارد ہونے سے پہلے، متن درسی یعنی کتاب تفسیر کی جو تفسیر شبر ہے اس کے متن میں وارد ہونے سے پہلے علامہ جوادی کی طرف سے ایک نقطہ اور عرض کر دوں کہ عقیدہ آخرت انسان کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ انسان دنیا میں جس کو چاہے ہدف اور مقصد بنا لے اور جس طرف چاہے سر اٹھا کر روانہ ہو جائے. لیکن یہاں تو جہاں چاہے، جیسے چاہے، جدھر جس کو بھی اپنا ہدف مقصد بنا، لیکن دراصل وہ خدا ہی کی طرف جا رہا ہے. ظاہر میں اس نے اپنا ہدف کسی کو بنایا ہو، مگر زندگی جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے وہ محشر کی طرف بڑھ رہا ہے، یعنی اس بارگاہ کی طرف جا رہا ہے، اس عدالت کی طرف جا رہا ہے جو خدا کی عدالت ہوگی. دراصل خدا ہی کی طرف جا رہا ہے اور اسی کا سامنا کرنے کی منزل سے قریب تر ہو رہا ہے. زندگی کا آخری انجام موت ہے، اور موت لقائے الہی کا پیش خیمہ ہے، اور
جب انسان کو یہ معلوم ہے کہ اسے بالآخر پروردگار سے ملاقات کرنا ہے تو ایسے اعمال کیوں نہیں انجام دیتا ہے جو اس ملاقات کے لیے مناسب اور سازگار ہو اور جن سے سرخ روئی حاصل ہو سکتی ہو۔ انسان پھر ادھر ادھر کے اعمال اور نازیبا حرکتیں اور امور کیوں انجام دے رہا ہے؟ وہ اعمال کہ جس سے خالق کائنات نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس کے انجام دہی مشغول کیوں ہے؟ اس کے بعد شفق کے لیے ایک نقطہ اور غور فرما لیجیے آپ کہ شفق اس سر شام کی طرف اشارہ ہے جب انسان تکلیف سے آرام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یا منتقل ہوتا ہے، اور رات اس مرحلے زندگی کا نام ہے جب بکھرے ہوئے اجزاء، ابھی میں نے عرض کیا تھا جب وسق کی گفتگو کی تھی تو عرض کیا کہ میں آگے تھوڑی سی اس کی وضاحت کروں گا، وہ وضاحت یہاں پہ آ گئی۔ اور رات اس مرحلے زندگی کا نام ہے کہ جب بکھرے ہوئے اجزاء حیات مجتمع ہو جاتے ہیں، ہاتھ سمٹ جاتے ہیں، بچے ماں کے پہلو میں آ جاتے ہیں، جانور اپنے مرکز پر واپس آ جاتے ہیں، اور یہ سب اشارے ہیں کہ ایک دن انسان کو اپنی آخری منزل کی طرف جانا ہے اور وہاں سب کو جمع ہو جانا ہے۔ تو پھر انسان ایمان کیوں نہیں لاتا ہے؟ اور جب ایک مرکز کی طرف جانا ہے تو اسی مرکز کے مالک کے اوپر ایمان لے آئے اور اس طریقے سے زندگی گزارے جس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بشرہم فبشرہم بعذاب علیم کا لفظ آیا ہے، بشارت، عذاب کے ساتھ بشارت کا لفظ آیا ہے۔ اس کے سلسلے میں غور کیجیے گا، یہ جملہ، یہ نقطہ کہ بشارت کا لفظ عذاب کے ساتھ ایک عجیب روحانی تکلیف کی طرف اشارہ ہے جس میں کفار کو مبتلا ہونا ہے، اور جس کی طرف سابقہ آیات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ کافر دنیا میں مسرور تھا اور اب ہلاکت کی دعا مانگ رہا ہے، فنا کی دعا مانگ رہا ہے، اور مومن دنیا میں زحمتیں برداشت کر رہا تھا اور اب اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم واپس جا رہا ہے، خوش و خرم اور خوشحالی کے ساتھ اپنے عیال کی طرف واپس جا رہا ہے، جنت میں پلٹ کے جا رہا ہے، جنت میں حشر کے میدان سے۔ عائلی زندگی جو ہوتی ہے، فیملی والی زندگی، خانوادگی زندگی جو ہے، اس کا سب سے حسین موقع وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے اہل و عیال کی طرف خوش و خرم واپس آتا ہے، کہیں سے بھی سفر سے جب جاتا ہے، کہ اس کے مقابلے میں کیسی ہی دولت کیوں نہ ہو مگر اس کی کوئی حیثیت ہے، اور نہ ساز و سامان کی، نہ کسی چیز کی کوئی حیثیت ہے۔ یہ دولت نصیب نہ ہو تو ہر سامان اور ہر دولت اور جو کچھ بھی انسان کے پاس وسائل ہیں سب مار و عقرب بن جاتے ہیں، سب انسان کو ڈسنے لگتے ہیں، اور ہر سرمایہ باعث شماتت ہمسایہ ہو جاتا ہے۔ میں عرض کروں کہ بات آ گئی ہے تو یہاں پر جو علماء کا بیان ہے اس کی تائید کے طور پر میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ میں اس وقت انڈیا سے کافی دور 7 سمندر اس پار امریکہ کے سرزمین بیٹھا ہوا تدریس کر رہا ہوں اور آپ کے لیے درس ارسال کر رہا ہوں۔ یہ بات جو علماء نے بیان کی 100% صحیح ہے کہ انسان جب سفر پہ رہتا ہے تو وہاں سے واپس اپنے عیال میں آتا ہے تو ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ سفر پہ رہتے ہیں تو انتظار رہتا ہے کہ سفر کے ایام ختم ہوں، فیملی سے ملیں، اور جب فیملی سے ملنے کا وقت آتا ہے، گھر والوں سے، اقربا سے، رشتہ داروں سے، تو انسان کو ایک عجیب خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ گھر پہنچنے والے ہیں۔ اب محشر کے صبر آزما اور امتحان سے اور مشقتوں سے بھرے ہوئے، آزمائش سے بھرے ہوئے دن میں جب انسان نامہ اعمال اچھا پیش کرنے کے نتیجے میں کامیاب ہو کر کے بہشت کی طرف جانے لگتا ہے تو وہ جو خوش و خرم ہوگی، خوشی اور خرمی ہوگی، اس چیز کا انسان احساس نہیں کر سکتا ہے ماورا ہر خوشی سے۔ لہٰذا انسان دنیا میں عمل حسن انجام دے تاکہ اپنی فیملی کے پاس خوشی جانے کا سکھ اور آرام اور لذت حاصل کر سکے، محسوس کر سکے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔